ایک ایسی سلطنت تھی جس کے بادشاہ کا غرور اور انا اس کے تخت سے بھی بلند تھی۔ بادشاہ کی شان و شوکت پورے ملک میں مشہور تھی۔ لوگ اس کی طاقت کے سامنے سر جھکا لیتے اور بادشاہ اس خوف کو اپنی طاقت سمجھتا۔ وہ اپنی رعایا کے دلوں میں محبت نہیں بلکہ خوف پیدا کرنے کا عادی ہو چکا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ وہ اپنی سلطنت کے ہر گاؤں اور شہر سے گزرے گا تاکہ رعایا کو اپنی طاقت اور شان دکھا سکے۔ لشکر تیار ہوا، شاہی محافظوں نے زرق برق لباس پہنے، قیمتی گھوڑوں پر زینے سجی ہوئی تھیں، اور بادشاہ خود ایک عظیم ہاتھی پر شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ جب شاہی قافلہ شہر کی گلیوں سے گزرا تو لوگ ادب و احترام کے ساتھ سر جھکائے کھڑے تھے۔ بادشاہ غرور سے دیکھتا جا رہا تھا۔ اچانک اس کی نگاہ ایک بوڑھے درویش پر پڑی۔ درویش نہ ہی سر جھکائے ہوئے تھا اور نہ ہی بادشاہ کی طرف متوجہ تھا، بلکہ وہ اپنے ہی دھیان میں مگن مسکراتے ہوئے کسی پرانی کتاب کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ بادشاہ کا قافلہ رک گیا۔ بادشاہ نے غصے میں پوچھا، یہ بوڑھا کون ہے جو بادشاہ کے احترام میں کھڑا بھی نہیں ہوتا؟ وزیر نے فوراً آگے بڑھ کر ادب سے کہا، عالی جا، یہ گاؤں کا ایک درویش ہے، بے ضرر آدمی ہے، شاید اس کی بینائی کمزور ہے یا وہ بے خبر ہے۔ بادشاہ کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اس نے حکم دیا، اسے ہمارے حضور پیش کیا جائے۔ محافظوں نے درویش کو ادب سے آگے بڑھایا۔ بادشاہ نے درویش سے کہا، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ تم نے میرے احترام میں کھڑے ہونے کی زحمت کیوں نہ کی؟ درویش نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں نے ہمیشہ اسی ذات کے احترام میں سر جھکایا ہے جو بادشاہوں کو بادشاہت عطا کرتا ہے۔ اب بادشاہ ہیں، لیکن اس ذات کے سامنے آپ اور میں برابر ہیں۔ بادشاہ اس جواب سے حیرت زدہ ہوا، کیونکہ کسی نے اس سے پہلے ایسی جرأت نہ کی تھی۔ اس نے طنز سے پوچھا، تمہاری یہ جرأت کیسے ہوئی؟ جانتے ہو میں تمہیں سزا بھی دے سکتا ہوں۔ درویش مسکرا کر بولا، بادشاہ سلامت، میری زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب صرف میری ظاہری زندگی ختم کر سکتے ہیں، میرا ایمان نہیں۔ بادشاہ نے مزید طنز کیا اور بولا، تمہارے پاؤں میں یہ پھٹا ہوا جوتا دیکھ کر مجھے حیرت ہے کہ تمہاری زبان پھر بھی اتنی لمبی ہے۔ درویش نے اطمینان سے کہا، یہ جوتا جو آپ کو معمولی لگ رہا ہے، یہ در حقیقت آپ کی پوری سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے۔ بادشاہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور وہ زور سے ہنسا۔ یہ پھٹا ہوا جوتا میری سلطنت سے زیادہ قیمتی کیسے ہو سکتا ہے؟ درویش نے سکون سے جواب دیا، کیونکہ یہ جوتا مجھے غرور اور تکبر سے بچاتا ہے، جبکہ اب کی پوری سلطنت بھی آپ کو اب کی انا سے نہیں بچا سکتی۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ لال ہو گیا اور اس نے گرج کر حکم دیا، اس گستاخ درویش کو فوراً گرفتار کر کے محل میں پیش کیا جائے۔ میں اسے دکھاؤں گا کہ بادشاہ سے مقابلے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ محافظوں نے درویش کو حراست میں لے لیا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران اور پریشان تھے۔ وہ اس درویش کو بہت نیک اور شریف سمجھتے تھے، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ درویش کی گرفتاری بادشاہ کی انا کے خاتمے کی پہلی کڑی تھی۔ محل میں جو ہونے والا تھا وہ بادشاہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ بادشاہ کے حکم پر درویش کو گرفتار کر کے شاہی محل کے قید خانے میں رکھا گیا۔ بادشاہ تمام رات بے چین رہا۔ اس کی انا اور تکبر کو درویش کے الفاظ نے شدید زد پہنچائی تھی۔ وہ سوچتا رہا کہ ایک فقیر اتنی جرأت کیسے کر سکتا ہے۔ وہ درویش کی بے خوفی اور پرسکون مسکراہٹ کو بھی ذہن سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ اگلی صبح بادشاہ نے دربار سجایا اور حکم دیا کہ درویش کو فوراً اس کے سامنے لایا جائے۔ تمام وزیر، مشیر اور درباری حیران تھے کہ ایک معمولی درویش کو اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے۔ درویش کو جب دربار میں لایا گیا تو اس کے چہرے پر وہی اطمینان بخش مسکراہٹ تھی جو گزشتہ روز بازار میں تھی۔ بادشاہ نے گہری نگاہوں سے درویش کو دیکھا اور پوچھا، کیا رات قید خانے میں گزارنے کے بعد تمہاری گستاخی میں کچھ کمی آئی؟ درویش نے مسکرا کر کہا، بادشاہ سلامت،
सच बोलने वालों के लिए कैद खाना और महल दोनों बराबर होते हैं। दिल मुतमईन हो तो दुनिया की हर जगह जन्नत है। बादशाह को मजीद हैरत हुई। वो बोला, मैं आज तुम्हें एक मौका और देता हूं। अपने अल्फाज वापस लो और इकरार करो कि मेरी सल्तनत और मेरी ताकत तुम्हारे फटे हुए जूते से बड़ी है, वरना आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। दरवेश ने पूरे सुकून से जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैंने तो सच कहा है। आपके दिल को ठेस पहुंची है तो उसकी वजह मेरी बात नहीं बल्कि आपकी अना है। मेरी बात अब भी वही है, यह जूता मुझे गुरूर से बचाता है, जबकि अब की सल्तनत आपको गुरूर से नहीं बचा सकी। बादशाह शदीद गजबनाक होकर खड़ा हुआ और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें साबित करूंगा कि तुम गलत हो। तुम कहते हो कि तुम्हारी खुददारी मेरी अना से ज्यादा ताकतवर है। आज तुम्हारा इम्तिहान होगा। बादशाह ने हुक्म दिया कि महल के मरकजी दरवाजे पर दरवेश को खड़ा किया जाए और ऐलान किया जाए कि जो भी इस दरवेश के सामने से गुजरेगा वो उसके चेहरे पर थूक कर गुजरेगा। बादशाह ने तंजिया अंदाज में दरवेश से कहा, अब देखते हैं तुम्हारी खुददारी और तुम्हारा गुरूर कितना मजबूत है। दरवेश मुस्कुराकर महल के मरकजी दरवाजे पर खड़ा हो गया। बादशाह खुद महल की बालकोनी में बैठकर तमाशा देखने लगा। वजीर, मुशीर और अवाम महल के दरवाजे पर जमा होने लगे। लोग बहुत अफसरदा थे क्योंकि वो दरवेश को मोहब्बत और इज्जत की निगाह से देखते थे, लेकिन बादशाह के खौफ से मजबूर थे। जब लोग दरवेश के करीब से गुजरने लगे तो बादशाह की मौजूदगी में कुछ ने मजबूरना दरवेश के कदमों के करीब थोक दिया, मगर दरवेश की मुस्कुराहट और सुकून खत्म ना हुआ। वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था और कोई शको शिकायत न करता था। बहुत से लोग सर झुकाए शर्मिंदगी से गुजर गए, लेकिन दरवेश ने किसी की तरफ बारा नहीं देखा। ये तमाशा दिन भर चलता रहा। बादशाह इस इंतजार में था कि कब दरवेश अपनी खुददारी छोड़कर मुआफी मांगेगा, लेकिन दरवेश पूरे दिन एक ही तरह मुतमईन और मुस्कुराता रहा। शाम के करीब बादशाह बेचैन होकर खुद नीचे आया और दरवेश के सामने खड़ा हो गया और तलखी से कहा, अब भी तुम्हारी जिद बरकरार है? तुम अब भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं? दरवेश ने निहायत अदब से बादशाह की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, बादशाह सलामत, आज अपने मेरी खुददारी का नहीं, अपनी अना का इम्तिहान लिया है। अपने लोगों को मजबूर करके मेरी तजलील करना चाहिए, लेकिन देख लीजिए, अब की अना को अभी भी तस्कीन नहीं मिल रही, जबकि मेरी खुददारी ने किसी की बेइज्जती का बुरा नहीं माना। आपकी सल्तनत अब की अना को मुतमईन करने में नाकाम रही, जबकि मेरा ये मामूली जूता मुझे गुरूर और उनतुका। रात गहरी हो चुकी थी। महल के दरो दीवार खामोश थे, मगर बादशाह के दिल में तूफान बरपा था। इसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ दरवेश के अल्फाज गूंज रहे थे, मेरा ये जूता मुझे गुरूर और तकब्बुर से बचाता है, जबकि अब की सल्तनत भी आपको अब की अना से नहीं बचा सकी। बादशाह ने बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते आंखें बंद की, और वही लम्हा एक अजीब ख्वाब ने इसे अपनी लपेट में ले लिया। ख्वाब का मंजर, बादशाह ने खुद को एक सुनसान वीराने में पाया। ना महल था, ना खुद्दाम, ना तख्त, बस एक टूटी हुई चारपाई, एक बोसीदा कंबल और वही दरवेश। दरवेश खामोशी से जमीन पर बैठा अपने जूते को सिलाई कर रहा था। बादशाह ने गुस्से से पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? ये मेरी सल्तनत कहां गई? मेरे हाथी, लश्कर, महल सब कहां है? दरवेश ने सर उठाया, मुस्कुराया और बोला, जिस गुरूर पर तुमने अपनी सल्तनत बनाई थी वो झूठ था, और झूठ ज्यादा देर बाकी नहीं रहता। ये ख्वाब है, लेकिन असल जिंदगी भी तुम्हारी हकीकत को बेनकाब करने ही वाली है। बादशाह चीखा, मगर आवाज वापस गूंजी, अना। उसी चीख में बादशाह की आंख खिल गई। दिल तेजी से धड़क रहा था, सांसें फूल रही थीं। फजर की अजान महल के बाहर गूंजी और बादशाह ने पहली बार इस अजान को दिल से साना।
اس نے فوراً وزیر کو بلایا اور کہا، اس فقیر کو فوراً میرے سامنے لایا جائے، لیکن اب وہ مجرم نہیں، میرا استاد ہے۔ جب درویش محل میں داخل ہوا تو اب اس کے سامنے وہی بادشاہ موجود تھا جس نے کل اسے ذلیل کرنا چاہا تھا، مگر آج وہی بادشاہ نم آنکھوں کے ساتھ ننگے پاؤں تخت سے نیچے اتر کر اس کے قدموں میں آ بیٹھا۔ بابا جی، میں ہار گیا، میری انا، میری سلطنت، میرا غرور سب کچھ ختم ہو گیا، مجھے معاف کیجیے، مجھے سکئی کے دل کا بادشاہ کیسے بنا جاتا ہے؟ درویش نے نرمی سے بادشاہ کا ہاتھ پکڑا، اسے الفاٹ الف اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے جیتا ہے، آپ کی انا ہاری ہے، اور یہی وہ دن ہے جب ایک انسان حقیقی بادشاہ بنتا ہے۔ اب آپ کو تخت پر نہیں، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانی ہے۔ اسی دن درویش نے اپنا پھٹا ہوا جوتا بادشاہ کو تحفے میں دیا۔ بادشاہ نے اسے محل کی دیوار پر لٹکوا دیا، ایک تخت کے سامنے، تاکہ اسے ہر روز یاد رہے کہ اصل بادشاہی دلوں میں ہوتی ہے، نہ کہ تخت پر۔ بادشاہ نے رعایا کے لیے عدل کا دروازہ کھولا، درویش کو اپنا مشن خاص مقرر کیا اور سلطنت میں اعلان کرایا، آج کے بعد ہر فیصلہ عاجزی سے ہوگا، غرور سے نہیں۔